بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی لرن بیسک عربک کی تھرڈ بیچ کی سیکنڈ منتھ کی 9 کلاس ہے، اور اب تک ہمارا دروس اللغت العربیہ کا لیسن نمبر 7 ہو چکا ہے کمپلیٹ۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ تھوڑا لیسن نمبر 4 5 6 اینڈ 7 کو دیکھ کر آنا، تھوڑا پوچھوں گا پھر آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ حضرات دیکھ کر آئیں گے، تو کون کون دیکھ کر آیا بتائیے، ہینڈ ریس کیجیے۔ آپ میں سے کون لیسن نمبر 4 5 6 اینڈ 7 کو دیکھ کر آئے؟ چلیے ریزیوم دیکھیں بس۔ چلیے، تو گرامر تو پڑھے ہوئے آپ لوگ، گرامر یاد ہونا چاہیے اینی ٹائم آپ تمام حضرات۔ لیسن نمبر تو آپ میں سے کون کون بول سکتا ہے، ہینڈ ریس کریں، آنسر کون دے سکتا ہے وہ اس کے اندر؟ صرف ایک جن بس؟ دو جن اور کوئی نہیں دے سکتا ہے؟ جی وضاحت صاحب بتائیے، آپ مسافر مضافلہ کیا گرامر ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضاف مض- مضاف پر تنوین مضاف پر تنوین اور ال نہیں آئے گا، اور مضاف الیہ حالت جر میں رہے گا۔ حرف ندار منادا کیا گرامر ہے شاہین فاطمہ جی؟ حرف ندار منادا کا کیا گرامر ہے، مطلب منادا کا کیا گرامر ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ منادا کا مطلب منادا میں رفع نہیں آتی ہے، ایک تو ال ال نہیں آئے گا، ہم، اور سنگلر کے لیے ہوگا یہ۔ ہاں تو اگر منادا سنگولر ہے تو کیا آتا ہے اس کے اوپر؟ اس منادا اس کی زیر آئے گی۔ منادا کسے کہتے ہیں بتائیں، حرف ندا منادا کسے کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر؟ جیسے یا اللہ ہوگا تو اس ٹھیک میں ہے، یا کے بعد اللہ جو آئے گا وہ منادا ہوگا۔ اوکے ٹھیک ہے، تو منادا والی لام و تنوین نہیں آتی ہے، سنگولر ہو تو پیش ہوتا ہے اس کے اوپر۔ جی جی۔ ٹھیک ہے، حرف جر کتنے ہیں طہا صاحب بتا سکتے ہیں آپ، کون کون سے ہیں؟ جی صاحب، حرف جر 17 ہے، اور ہم نے 5 پڑھے ہیں۔ ہم، اس میں سے ہم نے من، ہم، الا، ہم، الا ہم، اور لی پڑھا ہے، لام۔ ہم۔ تو کیا کرتے ہیں یہ حرف جر؟ جی صاحب، حرف جر جب کسی اسم کے پہلے آ جائے تو وہ اسے جر دیتے ہیں۔ ہاں، اچھا، حاضہ حاضی ذالی کا تیل کا کیا گرامر ہے ان کا بتا سکتے ہیں آپ؟ جی صاحب، حاضہ ایک کے لیے آتا ہے، ہم، مذکر کے لیے آتا ہے، ہم، اور حاضی یہ مونس کے لیے آتا ہے، ایک کے لیے آتا ہے، اور ذالکا دور کے لیے آتا ہے، مونس کے لیے آتا ہے، اچھا مؤنث کے لیے آتا ہے ذالی کا؟ جی مذکر کے لیے آتا ہے، جی میل کے لیے، جی، اور دل کا دور کے لیے آتا ہے، اور فیمیل کے لیے آتا ہے۔ کہ آپ بولیے کیا ہے حاضہ حاضی ذالی کا دل کا گرامر بتائیں گے آپ حذیفہ جی؟ حاضہ میل کے لیے اور پاس کے لیے، ہم، ذالک فیمیل، حاضی فیمیل کے لیے اور پاس کے لیے، ہم، اور ذالک میل کے لیے دور کے لیے، تلک فیمیل کے لیے اور دور کے لیے۔ اوکے۔ چلیے آج ہم دو گرامر کو انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ لیسن نمبر 6 کے اندر یہ ہے محمد طالب، تو آپ اپنی نوٹس لے سکتے ہیں، اس کے اندر گرامر لکھ سکتے ہیں۔
عربی کے اندر ہم نے پڑھ لیا جب دو ناؤن ہوتے ہیں ان میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہو، ایک کا کنیکشن دوسرے کی طرف ہو، تو اس کو مضاف اور مضاف الیہ بولتے ہیں. اور مضاف اور مضاف الیہ کے اندر سینٹینس انکمپلیٹ ہوتا ہے، میننگ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے. جیسے کتاب محمد، محمد کی کتاب، کتاب محمد، محمد کی کتاب، یعنی اس کے اندر سینٹینس ہم نے لکھا تو صحیح لیکن اس کا جو میننگ ہے وہ انکمپلیٹ ہو. محمد کی کتاب کیا ہے؟ کتاب محمد. اب محمد کی کتاب کہاں ہے، کہاں رکھی ہے، یا سفید ہے کالی ہے، وہ ہمیں نہیں پتا. ابھی آدھی بات باقی ہے، کتاب محمد. اب آگے ہم لگا سکتے ہیں کتاب محمد علی المکتبی، محمد کی کتاب میز پر ہے، کتاب محمد فی البیتی، کتاب محمد فی المسجدی. تو آگے جب لگائیں گے تو سینٹینس کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں انکمپلیٹ، میننگ فل نہیں ہوتا ہے. اسی کو ہم نے پڑھا ہے مرکب. تو مضاف اور مضاف الیہ کو کہتے ہیں مرکب اضافی. میم را کاف اور با، مرکب اضافی، اس کا ایک نام ہے مرکب اضافی. کیا نام ہے؟ مرکب اضافی. رک اور کبے، آپ بول سکتے ہیں مرکب اضافی. اضافی، مرکب اضافی. تو مضاف اور مضاف الیہ کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اس کے اندر جو میننگ ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، پہلی چیز یہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ تو پڑھ لیا مضاف اور مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ کا دوسرا نام ہے مرکب اضافی. جیسے کہ میں پوچھوں کتاب محمدin کیا بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس میں، کیا ہے یہ، تو آپ اس کو بولیں گے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. تو میں بولوں گا کون مضاف ہے، تو آپ کہیں گے کتاب مضاف ہے اور محمدin مضاف الیہ ہے. ایک طریقہ یہ. دوسرا ہے میں پوچھوں گا کتاب محمدin کیا ہے، دوسرا طریقہ آپ بولیں گے یہ مرکب اضافی ہے. یہ ہے دوسرا طریقہ. دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ جو ہم جانتے ہیں کہ کتاب محمدin مضاف اور مضاف الیہ. دوسرا اس کا جو شارٹ نام ہے جو اس کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ ہے مرکب اضافی. تو یہ کیا ہے؟ کتاب محمدin مرکب اضافی. مرکب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ مرکب کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر جو ملا ہوا ہو. جو سنگولر ہوتا ہے اسے مفرد کہا جاتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہے مفرد، جیسے میم، فا اور را اور دال، مفرد. مفرد، مفرد، اس کا ہم یوں لکھ سکتے ہیں مفرد. مفرد مینس ہوتا ہے جو الگ الگ ہو، ملا ہوا نہ ہو، اس کو بولتے ہیں مفرد. اور ایک ہوتا ہے مرکب، میم را کاف اور با، مرکب. مرکب جیسے کہ ابھی میں نے لکھا ہے یہاں پر مرکب. مرکب مینس کیا ہوتا ہے؟ مرکب مینس ہوتا ہے جو ملا ہوا ہو. جیسے مثال کے طور پر ہماری پیچھے والی مثال میں کتاب یہ سنگولر ہے، اکیلی رہے گی، یہ مفرد ہے. محمد اکیلا نام ہے، یہ مفرد ہے. لیکن جب دو جوائنٹ ہو جائے، اس میں دو ناؤن جوائنٹ ہو جائے، اس کو کہیں گے مرکب. تو مفرد کا معنی ہوتا ہے جو الگ الگ ہو، الگ الگ ہو، اس کو بولتے ہیں مفرد، الگ الگ ہو. اور جو ملے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے جوائنٹ ہو، انہیں کہا جاتا ہے مرکب. جو جوائنٹ ہوتے ہیں، جو الگ الگ نہیں ہوتے ہیں، جو جوائنٹ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مرکب. تو مضاف اور مضاف الیہ کا دوسرا نام ہے مرکب اضافی. تو مرکب کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا. تو مضاف اور مضاف الیہ کو مرکب کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ دونوں دو ناؤن سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. اور اضافی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اضافی کا معنی ہوتا ہے کنیکشن. ایک کا اگر کسی دوسرے کی طرف کنیکشن ہو تو اس کو کہتے ہیں اضافی. تو چونکہ اس کے اندر مضاف کا مضاف الیہ کی طرف ایک کنیکشن ہوتا ہے، جس کا کنیکشن ہوتا ہے اس کو مضاف، جس کی طرف ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ. تو اسی کو شارٹ ٹرم میں، عربی ٹرم میں جو بولا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے اضافی.
تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مضاف اور مضاف الیہ کا دوسرا نام ہے ٹرمولوجی کے اندر مرکب اضافی. کتاب محمدن کیا ہے؟ آپ بولیں گے مضاف اور مضاف الیہ. صحیح ہے بالکل. لیکن ٹرم بھی ہمیں سیکھنی ہے، تو ٹرم کے اندر ہم بولیں گے ٹھیک ہے مضاف اور مضاف الیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو آپ بولیں گے یہ مرکب اضافی ہے. مرکب مینس جو ملا ہوا ہو. تو مضاف اور مضاف الیہ کو مرکب کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ دونوں دو ناؤن سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا اضافی کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ان میں ایک کا کنیکشن دوسرے کی طرف ہوتا ہے. تو مضاف اور مضاف الیہ کا دوسرا نام ہے مرکب اضافی. جی اتنی بات کون بول دے گا؟ جی مظفر جی بولیں گے آپ. پہلی چیز یہ بولنا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کا دوسرا نام کیا ہے، بتائیں گے؟ مضاف اور مضاف الیہ کا دوسرا نام مرکب اضافی ہے. ہاں تو مرکب اضافی کا کیا مطلب، کیا مطلب ہوتا ہے مرکب کا؟ مرکب یعنی ملا ہوا. ہاں ایک سے زیادہ جو بھی ہوگا وہ مرکب ہوگا، ایک جو ہاں ہوگا وہ مفرد ہوتا ہے. اور اضافی کا کیا مطلب؟ اضافی مطلب کنیکشن ہونا. ہاں ایک کا دوسرے کی طرف جو کنیکشن ہوتا ہے اس کو ایک اضافی کے کہتے ہیں. دوسرے کی طرف کنیکشن. ہاں ٹھیک ہے. تو مضاف اور مضاف الیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ شاہین فاطمہ جی بتائیں گے آپ. مرکب اضافی. مرکبے، مرکبو نہیں مرکبے. یہ جو ہے نا بازیر بی نہیں پڑھیں گے اس کو، مرکبے اس کو مجہول پڑھیں گے. یہ لکھا ہے نا انگلش میں مرکبے، بی نہیں پڑھیں گے بے پڑھیں گے بے. مرکبے اضافی. مرکب اضافی. ہوں. یہ دوسرا نام ہے مضاف اور مضاف الیہ کا. جی طه صاحب بتائیں گے آپ کیا نام ہے مضاف اور مضاف الیہ کا دوسرا؟ جی ہوں صاحب، مضاف اور مضاف الیہ کا دوسرا نام مرکب اضافی ہے. مراکبی کا مطلب ہوتا ہے جو ملے ہوئے ہو، اور ہاں اضافی کا مطلب ہوتا ہے جن میں کنیکشن ہو. اوکے ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ جانا کہ مرکب بے اضافی نام ہے مضاف اور مضاف الیہ کا دوسرا نام. ٹھیک ہے جو اور حضرات بول سکتے ہیں میں ہینڈ ریس کے لیے بھی بلواتا ہوں ابھی. ابھی تو آگے ہمیں اصل گرامر کی طرف پڑھنا جو آج ہم پڑھنے والے ہیں. یہ تو ہم نے پڑھ لیا ایک چیز. دوسری چیز ہم جانتے ہیں اب، آپ نے پڑھا ہے حاذا. حاذا یہ کیا ہے؟ سنگولر ہے. یہاں پر یہ مفرد ہے. مفرد مینس اکیلا ہے. جو بھی اکیلا ہو ملا ہوا نہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفرد. یہ ہے مفرد. اور اس کے بعد اگر حاذا کے ساتھ کچھ اور آ گیا، جیسے کہ ہم نے اب دوسری مثال یہاں لے لی، حاذا کتابن، یہ کتاب ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ سنگولر رہا مفرد رہا طه صاحب، کہ یہ کیا ہے؟ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ بتائیے یہ کیا ہے؟ جی ہوں صاحب، ملے ہوئے ہیں تو مرکب. مرکب ہے. اور صرف حاذا ہے تو کیا ہے؟ یہ مفرد. مفرد ہے. اور صرف کتابن ہے تو یہ کیا ہے؟ مفرد. مفرد ہے. گڈ. تو ایک تو ہم نے پڑھ لیا کہ مضاف اور مضاف الیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب اضافی. اب دوسری چیز ہمیں جاننی ہے کہ یہ حاذا ہے اس کو بولتے ہیں اسم اشارہ. حاذا کو کیا بولا جاتا ہے؟ اسم اشارہ. اچھی طریقے سے جان لیجیے، آپ لوگ سب جانتے ہیں اسم اشارہ. اس کو بولا جاتا ہے اسم اشارہ. اسم مطلب ناؤن ہوتا ہے، مطلب ایک ایسا ناؤن جس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. اسم اشارہ. اشارہ ٹھیک ہے. اس کو آپ یوں لکھ سکتے ہیں اس میں اشارہ. یہ حاذا اس میں اشارہ ہے. اور جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسے کہ حاذا کتابن ہم نے لکھ دیا کتابن. جب تک حاذا تھا یہ مفرد تھا، کتابن بھی مفرد ہے. لیکن جب اب ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں حاذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے، تو یہ ہوتا ہے اس میں اشارہ. اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے مشارن الیہ. مشارن الیہ. میم شین الف مشار، را اور دو پیش مشارن، اور الیہ مشارن الیہ. جیسے مضاف الیہ ہوتا ہے ویسے مشارن الیہ. اس کو آپ لکھ سکتے ہیں صحیح کہ منہ شا رن، مشارن الیہ. الیہ، الیہ ہی بول سکتے ہیں اس کو، الیہ مشارن الیہ.
ہاں اگر اس میں سے ایچ گرا دیں گے آپ تو اور ایزی ہو جائے گا، الہی بول دیجیے، انگلش میں اور آسان ہو جائے گا، مشارن الہی۔ حاضہ اس میں اشارہ ہے، اور جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مشارن الیہ۔ حاضہ سنگولر ہوتا ہے اس کو ہم مفرد بولتے ہیں، کتابن سنگولر تو اس کا ہم مفرد بولتے ہیں، لیکن جب دونوں جوائنٹ ہو جائیں گے پھر دونوں کو یہاں بولا جائے گا مرکب، یہ دونوں مرکب ہو جائیں گے اب۔ یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں مرکب اشاری۔ اس کا نام کیا ہے؟ مرکب اشاری، میم را کاف اور با، مرکب۔ کیوں مرکب؟ چونکہ مل گئے دونوں۔ اشاری، اشاری کا مطلب ہوتا ہے وہ مرکب جس کے اندر اشارہ کیا گیا ہو، مرکب اشاری بولتے ہیں اس کو، مرکب اشاری۔ اشاری، اشاری مینس اس کے اندر اشارہ ہو رہا ہے، ایک کا اشارہ دوسرے کی طرف کیا جا رہا ہے، مرکب اشاری۔ اس میں حاضہ کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے کتاب کی طرف، مرکب اشاری۔ تو حاضہ سنگولر اس کو مفرد کہتے ہیں، کتابن وہ بھی سنگولر اس کو مفرد کہیں گے۔ اب تک ہم نے دو جوائنٹ والی چیزیں پڑھی ہے۔ نمبر ون اگر ہم کریں تو اس کو بول سکتے ہیں ہم کتاب حامدین، حامد کی کتاب۔ اور یہ کیا بن گیا؟ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ اس کا دوسرا نام ہم نے جانا مرکب، اس کا نام ہے دوسرا مرکب اضافی۔ وجہ کیا جانی ہم نے؟ چونکہ یہ دو ناؤن ہے، ایک نہیں ہے، اور ایک کا کنیکشن دوسرے کی طرف ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو کہیں گے مرکب اضافی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم نے جانا آج کہ جیسے کہ ہم یہ اب تک پڑھتے آئے ہیں کہ حاضہ، اور یہ آگے لگا لی ہم نے کتابن، حاضہ کتابن، یہ ایک کتاب ہے یا یہ کوئی کتاب ہے، تو اس کے اندر حاضہ جو ہے اس کو بولیں گے اس میں اشارہ، جس کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے، اور کتابن کو بولیں گے مشارن الیہ۔ اور یہ چونکہ یہ بھی دونوں مرکب ہے تو ان کو بھی مرکب بولیں گے، میم را اور کاف مرکب۔ البتہ اس میں اشارہ ہو رہا ہے ایک کا دوسری کی طرف، اس کو اس لیے بولیں گے مرکب اشاری، مرکب اشاری۔ دو نام ہو گیا، مضاف اور مضاف الیہ کا دوسرا نام ہو گیا مرکب اضافی، اور ہادہ اس کو بولتے ہیں اس میں اشارہ، اور کتابن کو بولیں گے مشارن الیہ۔ ان دونوں کو ملا کر بولیں گے مرکب اشاری۔ یہ ہے مرکب اشاری، یعنی ایک ایسا مرکب جس کے اندر ایک کا دوسرے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو مرکب کیوں بولتے ہیں ان دونوں کو؟ بالکل واضح ہے وجہ، کہ دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھے، مرکب اضافی کا کیا مطلب؟ اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک کا کنیکشن دوسرے کی طرف، اور اشاری کا مطلب ہوتا ہے جس میں ایک کا دوسرے کی طرف اشارہ ہو۔ تو حاضہ کتابن میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں ایک قریب میں کتاب ہے، اور کتاب و حامدین میں کنیکشن بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب رکھی ہوئی ہے نا، یہ حامد کی کتاب ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ اس لیے دونوں کو مرکب تو کہا جاتا ہے چونکہ دو ناؤن ہیں، لیکن ایک کو اضافی کہا جاتا ہے اور ایک کو اشاری کہا جاتا ہے۔ جی تو اب اس کو کون بتا دے گا آپ میں سے بول کے؟ مضاف اور مضاف الیہ کا دوسرا نام کیا ہے جی فاطمہ جی، بتائیں گے آپ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مضاف اور مضاف الیہ کا دوسرا نام مرکب اضافی ہے۔ جی، اور دوسرا جیسے کہ حاضہ حاضہ کتابن، اس میں اشارہ ہے، ہاں کتابہ مشاورن الیہ ہے، ہاں، مشارن الیہ، مشارن، مشارن الیہ ہے، جس کی ہاں طرف اشارہ ہوتا ہے اس کو مشارن الیہ کہتے ہیں۔ جی۔ تو یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ بھی مرکب ہے، مرکب اشاری ہے۔ مرکب اشاری ہے، دو مرکب ہو گئے جی۔ تو اب آپ بتا سکتے ہیں مظفر جی مرکب اضافی کسے کہتے ہیں اور مرکب اشاری کسے کہتے ہیں؟ اب کوشچن تھوڑا بدل دیا میں نے۔ مضاف اور مضاف الیہ کو مرکب اضافی کہتے ہیں، ہاں اور جس میں اس میں اشارہ ہو، جس کے ناؤن کے ساتھ جوائنٹ ہو، اس کو مرکب اشاری کہتے ہیں۔ یعنی حاضہ کے ذریعے چار، حاضہ کی ہاں مطلب اس میں اشارہ کا مطلب وہ ناؤن جس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ حاضہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، حاضی کے ذریعے کیا جاتا ہے، ذالکہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، تلکا کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ابھی تک ہم نے چار چیزیں پڑھی ہے، یہ سنگولر کی پڑھی ہے، اس کا ڈیول بھی آتا ہے اور اس کا پلولر بھی آتا ہے، وہ آگے پڑھیں گے۔
تو لیکن بیسکلی یہ ہے کہ اشارہ جس کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس ناؤن کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو بھی ناؤن آئے گا دوسرا وہ مشار الیہ ہو جائے گا، اور جس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے وہ اس میں اشارہ ہو جائے گا، اور ان دونوں کمبینیشن کو کہیں گے مرکب اشاری۔ تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ کو کہیں گے مرکب اشاری، اور مضاف اور مضاف الیہ کو کہیں گے مرکب اضافی۔ یہ ہے سمپل چیز۔ جی آپ بتائیں گے جمیلہ جی، مرکب اضافی اور مرکب اشاری کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضاف الیہ کا دوسرا نام مرکب اضافی ہے، ہوں کیونکہ وہ جوائنٹ ہوتے ہیں۔ ابھی میں لیٹ جوائن ہوئی، کوئی اچھے بات سے نہیں، نہیں سمجھ۔ آپ بتائیے طاہر جی، آپ بتائیے۔ جی صاحب، ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کا دوسرا نام پڑھا مرکب اضافی۔ ہوں مرکب کا مطلب ہوتا ہے کہ ملا ہوا، ہوں اضافی کا مطلب ہے کنیکشن، ہوں اس لیے ان کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اور ہم ہوں نے جو حاذا کتاب پڑھا تھا، اس میں جو ہوں حاذا ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اور ہوں کتاب مشار الیہ ہے۔ ہوں یہ دونوں بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے مرکب کہتے ہیں، اور اس میں اشارہ ہوتا ہے اور مرکب اشارہ کہتے ہوں مرکب اشاری، اشارہ نہیں اشاری۔ ہیں۔ جی بہت صاحب۔ سمپل ہو گیا اب۔ تو آپ سے اگر کوئی بھی پوچھے مرکب اضافی کسے کہتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ کو کہتے ہیں۔ مرکب اشاری کسے کہتے ہیں، اس میں اشارہ اور مشار الیہ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سمپل ہو گیا۔ جی شاہین جی بولیے، آپ کسے کہتے ہیں مرکب اضافی اور مرکب اشاری؟ کیا بولا آپ نے؟ کون؟ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں یہ؟ اور اشارہ مرکب اضافی بولتے ہیں جس میں جوائنٹ ہو وہ دونوں اور کنیکشن ہو۔ اس میں سمپل ایک ہی ورڈ میں آنسر دینا ہے۔ مرکب اضافی کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کو، سمپل ہو گیا۔ اور مرکب اضافی اشاری کسے کہتے ہیں، جس کے جس میں اندر اشارہ کیا اشارہ گیا ہو کسی اسم کی طرف، جس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے اس میں اشارہ، اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں مشار الیہ۔ اسے مشار الیہ بولتے ہیں۔ اور دونوں کو کمبینیشن، دونوں جوائنٹ ہونے کے بعد کیا بن جاتے ہیں؟ مرکب اشاری مرکب اور اشاری۔ گڈ، مرکب اشاری۔ تو اب مرکب جو اضافی ہوتا ہے اس میں جو میننگ ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کتاب و حامدین، حامد کی کتاب، ابھی سینٹینس میننگ فل نہیں ہوا ہے۔ میننگ فل بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ لانا پڑتا ہے۔ ہاذا کتاب ان میں سینٹینس میننگ فل ہو چکا ہے، یہ ایک کتاب ہے، ختم ہو گئی کہانی۔ ٹھیک ہے، تو دو چیز کلیئر ہو گئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ تو مرکب اضافی کسے کہیں گے تو آپ فوراً بتا دیں گے، مضاف اور مضاف الیہ کو۔ مرکب اشاری کہیں گے، فوراً آپ بتا دیں گے جس میں اشارہ کیا جاتا ہے کسی ایک قسم کی طرف، تو جس کی ذریعہ اشارہ کیا جاتا ہے اس میں اشارہ۔ تو آسان لفظوں میں اس میں اشارہ اور مشار الیہ کو بولتے ہیں مرکب اشاری، اور مضاف اور مضاف الیہ کو بولتے ہیں مرکب اضافی۔ یہ ٹرم کیوں سیکھنا ہے؟ کیونکہ یہ مجھے ٹرم آگے یوز کرنی ہے ابھی، تو اس ٹرم کو یوز کرنا ہے تاکہ آپ کو ٹرم پتہ چل جائے پھر یوز کی جائے۔ اور کہیں بھی اگر آپ عربی لیکچر سنیں گے یا عربی گرامر پڑھیں گے یا قرآن کی تفسیر پڑھیں گے یا حدیث کی تشریح، وہاں یہی ٹرم یوز کی جاتی ہے، مرکب اضافی، مرکب اشاری۔ تو وہاں اگر یہ ٹرم یہاں نہیں پڑھے رہیں گے تو وہاں پریشان ہو جائیں گے، اس لیے یہ ٹرم آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ ورنہ مضاف اور مضاف الیہ آپ کو پتہ چل گیا، ہادہ اس میں اشارہ آپ کو پتہ چل گیا، کام چل گیا تھا آپ کا۔ لیکن چونکہ تھوڑا سا ایڈوانس بھی ساتھ میں سیکھتے چلیں تاکہ ہمیں کہیں پڑھا ہوا گرامر آ تو رہا ہے لیکن اس کی ٹرم ہی نہیں پتہ ہے، تو ٹرم بھی پتہ چلتے چلے جائے۔ تو میں نے ساتھ میں ٹرم نہیں بتائی تھی، پہلے آپ کو میں نے گرامر یاد کروا دیا۔ مضاف اور مضاف الیہ کلیئر ہے آپ کا، ہاذا، حاذی، ذالک، تلک کلیئر ہے آپ کا۔ اب اس کے بعد اس کے اوپر جو اس کی ٹرم ہے جو یوز کی جاتی ہے اس کو سیکھنا تھا، تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا۔ تو آپ کو صرف اتنا لکھ لینا ہے کاپی کے اندر کہ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں، آپ اپنے طور پر لکھ سکتے ہو مضاف اور مضاف الیہ کو۔ مرکب اشاری کسے کہتے ہیں، اس میں اشارہ اور مشار الیہ کو۔ پھر آپ یہ لکھ سکتے ہو کہ مفرد کا معنی ہوتا ہے جو الگ ہو، اکیلا ہو، اور مرکب کا معنی ہوتا ہے جو کسی سے ملا ہوا ہو۔ یہ دونوں چیزیں لکھ سکتے ہو۔ مرکب اضافی کا مطلب لکھ سکتے ہو کہ مرکب اضافی کو اس لیے کہتے ہیں مرکب اضافی چونکہ اس کے اندر دو اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھ میں ایک کا کنیکشن دوسرے کی طرف ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے اضافی کہتے ہیں۔ اور ہذا کتابن کو مرکب اشاری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں بھی دو ناؤن ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے مرکب ہے۔ اشاری اس وجہ سے چونکہ ان میں ایک کا دوسرے کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے۔
اب آگے بڑھتے ہیں ہم اور جانتے ہیں اب مبتدا اور خبر کو. ہمارے سامنے دیکھیے ایک جملہ لکھتا ہوں میں آپ کو. القمر، القمر جمیل، جمیل. کیا ترجمہ ہوگا اس کا طه صاحب؟ چاند خوبصورت. چاند خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. جی. اسی طریقے سے آپ لکھ سکتے ہو ایک اور جملہ، البیت. لکھ لیا البیت، اور یہ لکھ لیا بعید. اس کا معنی کیا ہوگا جمیلہ جی بتائیے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ البیت بعید. گھر دور ہے. سمپل بات ہے، گھر دور ہے. تو سینٹینس میننگ فل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں جی ہاں جی مطلب کیا ہو رہا ہے. ہو رہا ہے؟ اچھا، اوپر والے سینٹینس میننگ فل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تھا جی القمر جمیل. جی مصطفیٰ ہو رہا ہے. ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. اچھا، تھوڑا سا کتاب اگر آپ لوگوں نے کھول رکھی ہے تو کتاب میں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے. یہاں پر چلتے ہیں کتاب کی طرف. کتاب میں دیکھیں گے ہم نے آلریڈی 7 لیسن کمپلیٹ کر لیا، 8 اسٹارٹ ہونے والا ہے. 6 لیسن کے اندر ہم نے یہ ایکسرسائز پڑھی تھی، محمد طالب. اس کا ترجمہ اگر آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر سب میں سینٹینس میننگ فل ہو رہا ہے. حذیفہ جی پڑھیے، ترجمہ کیجیے ذرا اس کا. تو یہ سائڈ میں جو لکھا ہوا ہے محمد طالب، ہوں محمد طالب علم ہے. سینٹینس میننگ فل ہو رہا ہے، مطلب ایک بات پتہ چل رہی ہے محمد کے بارے میں. ہاں صرف محمد سنگل ہوتا تو کیا ہوتا؟ مفرد ہوتا ہے نا. اور طالب ہاں سنگولر ہوتا تو مفرد ہوتا، لیکن یہاں بھی مرکب ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں. اور مل بھی رہے ہیں اس طریقے سے کہ سینٹینس میننگ فل ہو رہا ہے. ہو رہا ہے. دوسرا پڑھیے. حامد حامد طبیب، حامد ڈاکٹر ہے. اوکے، اب اس کے بازو میں یہ فیمیل والا پڑھیے دونوں. آمینہ طالبۃ، ہوں آمینہ طالبہ ہے. ہوں چلیے یہ دونوں مثال ہم لے لیتے ہیں اوپر والی، محمد طالب اور آمینہ طالبہ. اس کو لیتے ہیں اور آپ کو گرامر سمجھاتے ہیں. دیکھیے آپ یہی مثال سیم لیتے ہیں. نمبر 1 کیا مثال ہے؟ سب سے پہلے والی محمد والی. تو میم ہا میم اینڈ دال، محمد. یہاں 2 پیش لگا لیا آپ نے، محمد. اور آپ نے لکھ لیا تا الف لام اینڈ با. آخر میں اعراب لگا دیا، دونوں پہ 2 پیش. محمد، محمد میں محمد کیوں آ رہا ہے؟ اعراب بتا سکتے ہیں آپ حذیفہ جی؟ محمدین اور محمدن کیوں نہیں آ رہا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ چلیے آپ نہیں ہیں یہاں پر شاید. جی جمیلہ جی آپ بتا سکتے ہیں کہ محمدن پر کیوں اعراب آ رہا ہے؟ محمدن، محمدن اور محمدن کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اذان ہو رہی ہے تو سنائی نہیں ہاں دے. اذان ہو رہی ہے سنائی نہیں دے رہا. اچھا کوئی بات نہیں. آپ بتا سکتے ہیں طہا جی کہ یہ جو محمدن ہے، محمدن طالبن، تو اس کے اندر یہ جو محمدن ہے یہ محمدن کیوں آ رہا ہے اس پر؟ محمدین اور محمدن کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جی مصطفیٰ کوئی جر اور نصب دینے والا نہیں ہے. جب بھی کسی ناؤن کو کوئی جر اور نصب دینے والا نہیں ہوگا تو اس ناؤن پہ کیا اعراب آتا ہے؟ رفع. رفع آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مضاف ہوتا ہے تو سنگل آتا ہے نا، اگر مضاف نہ ہو تو کیا آتا ہے؟ 2 پیش آئے گا. وہ پیش. اور طالب پر بھی 2 پیش آ رہا ہے. تو اب ہم اس کا گرامر جانیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے اب گرامر کیا ہے. جب اس طریقے سے 2 ناؤن جمع ہو جائے جس کے اندر سینٹینس میننگ فل ہو، جیسے کہ محمد طالب، محمد ایک طالب علم ہے، تو اس میں سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ اس کو بولیں گے مبتدا. پہلا والا ہوتا ہے مبتدا.
مبتدا، اور اس کو بولتے ہیں خبر. خبر خبر کسے بولتے ہیں پتہ ہے؟ ہم لوگ اپنی زبان میں کوئی خبر ہوتی ہے، ارے کیا تجھے خبر ہے؟ گجرات میں زیادہ تمہیں خبر ہے کہ تجھے خبر ہے کیا وہاں کیا ہوا؟ مطلب کیا تجھے پتا، ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے تجھے پتا ہے، مطلب وہ کیا تجھے پتا ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے. تجھے پتا ہے وہ لڑکی کیا ہے؟ وہ انجینئر ہے. تجھے پتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاگل ہے. تجھے پتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ طالب علم ہے. یہ ہم پتا بولتے ہیں، خبر بولتے ہیں. تجھے خبر ہے وہ کیا ہے؟ وہی یہ خبر ہے. خبر مطلب وہی جو ہم لوگ اپنے بات میں بولتے ہیں خبر. جیسے کہ کسی نے کہا کہ تمہارے ابا دکان پر ہیں، اس نے خبر دی. وہ لڑکا طالب علم ہے، خبر دی. وہ انجینئر ہے، خبر دی. یہ قلم ہے، اس بارے میں خبر دی کہ ہاں یہ قلم ہے. تو خبر جو ہم لوگ بولتے ہیں وہی عربی میں وہی خبر ہوتی ہے. یہ ہے مبتدا. مبتدا مینس کیا ہوتا ہے؟ جس کے متعلق خبر دی جاتی ہے، جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. ابتدا، مبتدا. تو کوئی بھی چیز ہوگی جس کے متعلق مطلب جس کے بارے میں خبر دی جائے گی وہ مبتدا ہوگا، اور جو خبر ہوگی وہ خبر ہی ہوگی. جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، تو اب یہ جو اس سے پہلے ڈاکٹر سے پہلے جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا، اور جو خود ڈاکٹر ہے جس کے بارے میں جس کے بارے میں بتایا گیا وہ خبر ہو جائے گا. جیسے کہ ہم نے جملہ پڑھا ہے القلم مکسور، تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ القلم مکسور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تہا جی، القلم مکسور کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ قلم ٹوٹا ہوا تو ہم نے قلم کے بارے میں کیا خبر دی؟ ہے، ٹوٹا ہے قلم. ہاں ٹوٹا ہے، مطلب قلم کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا. مبتدا، اور مکسور ٹوٹنا کیا ہو گیا؟ خبر. خبر ہو گیا. تو جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے وہ مبتدا اور خبر. تو دو چیز ہوتی ہے، خبر بعد میں آتی ہے، مبتدا پہلے ہوتا ہے. تو جو بھی مبتدا مطلب ہوتا ہے ابتدا، اسٹارٹنگ. کوئی بھی سینٹنس اگر شروع کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد اس کے متعلق کوئی خبر دی جا رہی ہے تو جو خبر ہوتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہوتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں. جیسے ہم پی ڈی ایف کے اندر جاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، پھر واپس یہاں پر آئیں گے. دیکھیے پی ڈی ایف میں آپ کھول سکتے ہیں سیم یہی والی پیج کو. اس کے اندر اگر آپ پڑھتے ہیں محمد طالب، تو محمد کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی کہ محمد ایک طالب علم ہے. خالی اتنا بولا جاتا محمد، ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا کیا محمد. آگے بتا دیا کہ محمد طالب، محمد ایک طالب علم ہے، تو محمد کے بارے میں خبر دی گئی. تو اب میں پوچھوں گا یہ جو دو ناؤن یہاں پر ہے، ایک ہے محمد، ایک ہے طالب علم، ان دونوں میں خبر کون ہے؟ تو بتا سکتے ہیں آپ عزیزہ جی؟ بتا سکتے ہیں محمد طالب علم میں خبر کون ہے؟ خبر کون سی کون سا ناؤن خبر ہے اس میں سے؟ طالب. طالب خبر ہے. یعنی یہ خبر دی جا رہی کہ ایک طالب علم ہے. کون ہے طالب علم؟ مبتدا ہے، محمد. یعنی محمد ہے. تو محمد محمد کیا بنے گا؟ مبتدا. مبتدا. اور خبر کیا ہے اس کی؟ طالب خبر. طالب خبر ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے آمینہ کے بارے میں، یہاں جو یہ سینٹنس ہے آمینہ تو طالبتن، آمینہ پر سنگل پیش کیوں آیا ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ عزیزہ جی؟ کیونکہ جو مونس کے نیم نام ہوتے ہیں فیمیل اس میں کے نہیں نیم جو آتے. تنوین، گڈ، ماشاء اللہ. تنوین ہے. اچھا یہ ہم پڑھ رہے ہیں آمینہ تو طالبتن، ترجمہ کیجیے اس کا. آمینہ طالب علم ہے. آمینہ طالب علم ہے. تو اس میں خبر کیا ہے؟ آمینہ خبر ہے یا طالبتن خبر ہے؟ خبر کیا ہے؟ خبر طالبتن ہے. جب ہمیں خبر پتہ چل جاتی تو فوراً مبتدا پتہ چل جائے گا کہ اس سے پہلے جو آ رہا ہے وہ مبتدا ہے. تو اس میں مبتدا کون ہے؟ مبتدا آمینہ ہے. آمینہ، یعنی آمینہ ابتدا ہے، اسٹارٹنگ آمینہ سے ہو رہی ہے اور آمینہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. اب یہ پورے ہی سینٹینس کو اگر ہم پڑھیں گے تو آپ کو یہی چیز ملے گی. دیکھیے شاہین جی ذرا پڑھیے اس کو. حامد طبیب، تو اس کی نیچے سے پڑھیے، یہ تیسرے نمبر سے پڑھیے، دائیں طرف سے اینڈ بائیں طرف دونوں پڑھیے. ہوا مسلم، ہاں ہوا مسلمن، بس. تو وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے. تو اس میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ مسلمن کہ وہ ہاں مسلمان. مسلمون ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان ہے وہ. تو مسلمون یہ جو ورڈ ہو گیا، یہ جو ناؤن ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ خبر. اور ہوا کیا ہو گیا؟ ہوا ہو گیا مبتدا. ہوا مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور آگے اگر ہم پڑھے تو ہیا مسلمتن، تو ہیا مبتدا بن جائے گا اور مسلمتن خبر بن جائے گا.
ابھی آپ لوگ ٹینشن مت لیجئے کہ ہیا بھی بن رہا ہے وہ بھی بن رہا ہے، پہلے جتنا بتا رہا ہوں اتنا لے کے چلیے، آگے سب چیزیں سکھاؤں گا۔ اب نمبر 4 والا پڑھیے، آپ ترجمہ کیجئے پڑھ کے شاہین۔ الباب الباب مغلقن، گڈ، تو اس میں کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ ترجمہ کیجئے۔ دروازہ کھلا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا خبر دی جا رہی ہے اس میں؟ اس میں دروازہ دروازہ کھلا ہوا، یہ ترجمہ غلط ہے۔ مغلقن مانے کیا ہوتا ہے؟ لاک ہوتا ہے، لو، کلوز، دروازہ بند ہے۔ تو دروازہ کیا بند ہے، خبر دی جا رہی ہے دروازے کے بارے میں؟ یہ بند ہے یعنی بند ہے، مغلق خبر ہے۔ خبر ہے۔ اور اور مبتدا کیا ہے؟ الباب گڈ، مبتدا ماشاء ہے۔ اللہ۔ جیسے کہ آپ کا نام ہے شاہین، جی تو شاہین طالبتن، شاہین ایک طالبہ ہے۔ تو جی، اب بتائیے اس سینٹینس کے اندر کون مبتدا ہے کون خبر ہے؟ شاہین تو مبتدا ہے اور ہاں، طالب خبر دی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں خبر ہے۔ اب آگے کچھ بھی لگا سکتے ہیں ہم، اس کے ساتھ کچھ بھی لگائیں گے وہ خبر بنتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ بعیدتن لگا دیں گے تو دور ہو گیا، ٹھیک ہے، قریبتن لگا دیں گے تو قریب ہو گیا۔ جیسے کہ البابو ایک جملہ لے لیا ہم نے، مغلقن مطلب بند ہوتا ہے، اگر ہم اس کے جی، آگے لگا دیں کہ البابو بعیدن، کیا ترجمہ ہوگا؟ دروازہ دور ہے، تو کیا خبر دی جا رہی دروازے کے بارے میں؟ کہ وہ دور ہے۔ دور ہے جی، اچھا، قریبن لگا دیں گے، البابو قریبن، کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ کہ دروازہ قریب ہے۔ قریب، یعنی دروازے کے قریب ہونے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ اوکے، اچھا آگے پڑھیے آپ جمیلہ جی، نیچے والا پڑھیے آپ۔ المندیل وصیف، رومال جی، گندا ہے۔ تو کیا خبر دی جا رہی ہے رومال کے بارے میں؟ رومال گندا ہے، گندا جو ہے یہ خبر ہو گیا، المندلو مبتدا ہو گیا۔ گڈ، تو اب آپ لوگ پہچان چکے ہیں۔ جی فاطمہ جی آپ پڑھیے نیچے والا، الشائی حارن، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ چائے گرم ہے، اوکے، ہارن خبر ہے، اوکے، شاعر شایون نہیں، الشایو، شایون نہیں، ہاں اشائیو الشایو۔ چلیے، تو بتائیے آپ میں سبھی کو کلیئر ہو گیا ہے؟ جان گئے مبتدا خبر کسے بولتے ہیں؟ آگے ہم جانتے ہیں کہ کیسے ہم پہچانیں گے یہ مبتدا ہے اور کیسے ہم پہچانیں گے یہ خبر ہے۔ جیسے کہ ہم نے ایک علامت پڑھی تھی نا کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا، مضاف پر تنوین نہیں آتی، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اب ہم یہ کوالٹی جانیں گے مبتدا اور خبر کی، کہ مبتدا کی پہچان کیا ہے، کیسے ہم جانیں گے مبتدا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہوا کے بارے میں، وہ بھی مبتدا ہو گیا۔ تو 2-3 چیز ہم جانیں گے، جیسے کہ ایک مثال ہم لکھ لیتے ہیں، نمبر 1 مثال حاذا والی لکھ لیتے ہیں، حاذا کتابن، اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب ہے۔ تو خبر دی جا رہی ہے، یہ بن جائے گا مبتدا، یہ ہو جائے گا خبر۔ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری مثال میں ہوا لے لیتے ہیں ہم، ضمیر کو جس کو پروناؤن بولتے ہیں، ہوا کتابن، وہ کتاب ہے، یہ بھی مبتدا خبر ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم لے لیتے ہیں اب ایک اور مثال، الکتاب قریب، کتاب قریب ہے۔ 2-3 طریقے ہیں، یہ سب مبتدا خبر ہے۔ حاذا اس میں اشارہ ہے، مبتدا بن گیا، اس کے بعد جو ہے وہ کتابن خبر، یہ کتاب ہے تو خبر دی جا رہی ہے اشارے کے ذریعے اس کے بارے میں، حاذا مبتدا یہ خبر۔ ہوا کتابن، وہ ایک کتاب ہے تو ہوا مبتدا اور وہ کتاب خبر بن گیا۔ الکتاب قریب، الکتاب مبتدا بن گیا اور قریب خبر بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو بیسک ہو گیا اتنا۔ اب ہم یہ جانتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم نے یہ جانا کہ مضاف اور مضاف الیہ کا کیا سائن تھا۔ ابھی پوچھوں گا فوراً آپ لوگ بتا دیں گے کہ ہاں جس پر الف لام نہیں آیا، تنوین نہیں ہے، وہ مضاف ہے، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ حرف ندا منادا کیا گرامر ہے؟ ہاں، جو منادا ہوتا ہے جس کے ذریعے پکارا جاتا ہے اس کو حرف ندا بولتے ہیں، جس کو پکارا جاتا ہے اسے منادا بولتے ہیں۔ منادا سنگولر ہو تو اس پہ پیش آتا ہے۔ اتنا جان لیا آپ نے۔ تو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کا کیا گرامر ہے۔ تو جان لیجئے مبتدا اور خبر کے درمیان 3 باتوں میں سملیرٹی ہونا ضروری ہے۔ مبتدا اور خبر 3 باتوں میں سملر ہوں گے، ہر وقت ایک بات میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے۔ نمبر 1 بات بتاتا ہوں، یاد ہو جائے گی چیزیں۔ نمبر 1،
عدد میں. عدد کیا مطلب وہ سمجھاتا ہوں. نمبر 2 اعراب میں. نمبر 3 تذکیر و تانیث میں. تذکیر و تانیث. اسی کو ہم بول سکتے ہیں، تذکیر و تانیث کو بول سکتے ہیں مذکر اور مؤنث ہونے میں. مذکر و مؤنث میں. تین باتوں میں سملر ہوں گے. عدد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عدد کا مطلب ہوتا ہے سنگولر پلولر، جس کو ہم لکھ سکتے ہیں واحد کو سنگولر بولتے ہیں اینڈ جمع کو بولتے ہیں پلولر. تو واحد کو کیا بولا جاتا ہے؟ عدد سنگولر. میں بول رہا ہوں، آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. اب میں یہاں لکھنے جاؤں گا انگلش، یہاں جگہ نہیں بچی، تو جو انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیجیے. میں بول رہا ہوں انگلش کی ٹرم بھی بول رہا ہوں ساتھ میں. تو تین باتوں میں مبتدا اور خبر سملر ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جیسا مبتدا ہوگا ویسی خبر ہوگی. جیسے الکتاب، کتاب قریب، کتاب قریب ہے، قریب. ایک مثال ہم نے لے لی یہاں پر. تھوڑا اس کو اور آسان کر لیتے ہیں آگے لے جا کر. رکیے، جیسے کہ میں یہاں دوسرے کلر سے مثال لکھ دیتا ہوں ڈارک سے. ہم نے اوپر یہاں ایک مثال لکھ دی، الکتاب، اور یہاں میں لکھ دیا قریب. کتاب قریب. اس کے بعد نمبر 1 بات اب ہم نے پڑھی، سملیرٹی ہونی چاہیے عدد میں، عین دال اور دال. نمبر 2 ہونا چاہیے اعراب میں، عین الف. اور نمبر 3 ہونا چاہیے مذکر اور مؤنث ہونے میں، میم دال را کا مذکر ہو، مؤنث ہونے میں، مؤنث. میں سب کی ٹرم یوز کر رہا ہوں انگلش میں، ٹینشن مت لیجیے گا، بھی بتاتا ہوں. عدد مینس، عدد کہتے ہیں واحد اور جمع سنگولر اور پلولر ہونے میں. جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نمبر میں عدد. عدد مینس کیا ہو گیا کہ اگر مبتدا سنگولر ہے تو خبر بھی سنگولر ہوگی، اور اگر مبتدا پلولر ہے تو خبر بھی پلولر ہوگی. ابھی تک ہم نے جتنے بھی ناؤن پڑھے وہ سب سنگولر ہی پڑھے. پلولر کیا ہے؟ کتاب کا پلولر کیا آتا ہے وہ آگے پڑھیں گے ہم، کتب. تو جب ہم اس کا پلولر پڑھ لیں گے تو ہمیں سنگولر پلولر دونوں پتہ چل جائے گا. فی الحال ابھی گرامر جاننے کے طور پر ہمیں یہ بات جاننی ہے کہ مبتدا اور خبر تین باتوں میں سملر ہوتے ہیں. پہلی بات عدد میں. عدد کا مطلب ہوتا ہے واحد اور جمع میں، یعنی سنگولر اور پلولر میں مبتدا اور خبر سملر ہوں گے. یعنی مبتدا اگر سنگولر ہے تو خبر بھی سنگولر ہوگی، مبتدا اگر پلولر ہے تو خبر بھی پلولر ہوگی. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز اور تیسری چیز سمجھا رہا ہوں، پہلے پہلی چیز بولیے. تو مبتدا اور خبر تین باتوں میں سملر ہوں گے. سملرٹی ان کے اندر ہمیشہ پائی جائے گی. مبتدا اگر سنگولر ہوگا تو خبر بھی سنگولر ہوگی. مبتدا اگر پلورل ہوگا تو خبر بھی پلورل ہوگی. جیسے الکتاب قریب، الکتاب کیا ہے؟ سنگولر ہے، تو قریب جو خبر ہے وہ بھی سنگولر آئی.
اگر یہاں کتابن کو جمع لے کر آئیں گے جو کہ آگے ہم پڑھیں گے تب وہاں سمجھاؤں گا، تو اس کی جو خبر ہے وہ بھی جمع آئے گی۔ تو تین باتوں میں سملیرٹی ہونی چاہیے مبتدا اور خبر کے درمیان۔ سب سے پہلی چیز ہے عدد۔ عدد مینس سنگولر اور پلورل ہونے میں سملر ہونا، سنگولر اور پلورل ہونے میں سملر ہونا۔ جیسے الکتاب قریب، محمد طالب، آمنۃ طالبۃ، یہ ایک طرف سنگولر ہے، دوسری طرف اس کی خبر بھی سنگولر ہے۔ الباب بعید، سنگولر ہے باب، بعید سنگولر ہے۔ الباب مغلق، باب سنگولر ہے، مغلق اس کی خبر بھی سنگولر ہے۔ تو جو مثال ابھی ہم نے پڑھی ہے اتنی ساری، ان تمام مثالوں میں اگر ہم فٹ کریں گے اور غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ والا پہلا والا کرائٹیریا فیل ہو رہا ہے۔ یہ جتنی مثالیں یہاں نظر آ رہی ہے اچھے سے دیکھیں گے، ہوا سنگولر ہے، کیا ہے یہ؟ پروناؤن سنگولر ہے۔ مسلمن سنگولر ہے، مبتدا بھی سنگولر، خبر بھی سنگولر۔ الباب سنگولر، مغلقن خبر بھی سنگولر۔ المندیل سنگولر، وسیخن بھی سنگولر۔ پلورل پتہ نہیں ہمیں، ابھی آگے ہم سیکھیں گے، لیکن یہ سنگولر ہے۔ تو سملرٹی ہوگی، پہلی چیز کیا ہوگی؟ سنگولر اور پلورل میں سنگولرٹی، مطلب سملرٹی ہوگی۔ اس کو کون بول دے گا آپ میں سے؟ چلیے بتائیے، کیا بتایا طاہا صاحب، بتائیں گے آپ؟ صاحب ہاں۔ مبتدا اور خبر تین چیزوں میں سملر ہوتے ہیں۔ پہلا عدد، دوسرا اعراب۔ ارے بھائی بس خالی عدد بتائیے، میں دوسرا ابھی سمجھاؤں گا تب۔ پہلا یہ کیا ہے؟ عدد مطلب اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، اور اگر مبتدا جمع ہے اور واحد بھی، یہ خبر بھی جمع ہوگی۔ گڈ، چلیے فٹافٹ سب لوگ بول دیجیے۔ حذیفہ صاحب بولیے، مبتدا و خبر کتنی باتوں میں سملر ہوں گے؟ مبتدا اور خبر تین باتوں میں سملر ہوں گے۔ سب سے پہلے عدد۔ عدد میں اگر مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی، اور مبتدا جمع ہوگا تو خبر بھی جمع ہوگی۔ جی آپ بتائیے شاہین جی، کیا ہے وہ تین باتیں؟ تین باتیں بول رہا ہوں، مبتدا و خبر کتنی باتوں میں سملر ہوں گے؟ مبتدا اور خبر تین باتوں میں سملر ہے، اور پہلا ہے عدد۔ عدد کا مطلب ہے سنگولر اور پلورل۔ اگر مبتدا سنگولر ہوگا تو خبر بھی سنگولر ہوگی، اور مبتدا پلورل ہوگا تو خبر بھی پلورل ہوگی۔ اوکے، آپ بولیے فاطمہ جی، کیا ہے مبتدا و خبر کتنی باتوں میں سملر ہوں گے؟ سملر مطلب ہوتا ہے ایک جیسے ہوں گے، یکساں ہوں گے، تین سیم باتوں ہوں گے۔ میں مبتدا اور خبر تین باتوں میں سملر ہوں گے۔ اگر مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی، اگر مبتدا جمع ہوگا تو خبر بھی جمع ہوگی۔ اوکے عزیزہ جی، آپ بتائیے کتنی باتوں میں سملر ہوں گے؟ مبتدا اور خبر تین باتوں میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے۔ عدد، اعراب اور مذکر مؤنث۔ عدد ہے، اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، اور اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ آپ بتائیے شمیلہ جی، کتنی باتوں میں سملر ہوں گے؟ عدد میں، اعراب میں اور مذکر مؤنث میں۔ عدد ہاں تو اگر واحد مبتدا واحد ہو تو خبر بھی واحد، اور جمع ہو تو خبر بھی جمع۔ چلیے اب سمجھتے ہیں دوسری چیز۔ دوسری چیز کا مطلب ہے اعراب۔ اعراب کا کیا مطلب ہوتا ہے حذیفہ جی؟ اگر آپ سے پوچھوں اعراب، واٹ از دا ڈیفینیشن آف اعراب؟ کسے اعراب کہتے ہیں؟ ناؤن کے آخری حروف پر جو حرکت آتی ہے اسے اعراب کہتے حرکت آتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ ہاں اچھا، اگر سنگل پیش ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ نصب، سنگل پیش کو رفع، اور ڈبل پیش ہو تو رفع ہی کہیں گے۔ گڈ، تنوین۔ ماشاء اللہ، ہاں رفع ہی کہیں گے اس کو، ہے نا؟ ہاں۔ اگرچہ تنوین، لیکن وہ رفع ہی سمجھایا تھا نا۔ سنگل پہ جیسے کہ مضاف ہے، مضاف پر کیا ہوتا ہے؟ رفع ہوتا ہے، تو سنگل پیش ہوتا ہے نا۔ رفع۔ چاہے سنگل پیش ہو تو بھی رفع ہے، ڈبل پیش ہو تو بھی رفع ہے۔ اسی طریقے سے سنگل زبر ہے تو بھی نصب ہے، اور ڈبل زبر ہے تو بھی کیا ہے؟ نصب ہے۔ اور اگر سنگل زیر ہے تو بھی زیر ہے، اور دو زیر ہے تو بھی کیا ہے؟ جر ہے۔ جیسے کہ مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو ایک زیر تو بھی جر ہے، اور اگر نکیرہ ہے مضاف الیہ تو بھی جر آئے گا، دو زیر کو بھی جر ہی کہا جاتا ہے۔ یہ کنسیپٹ تو سبھی کا کلیئر ہے آپ میں سے کہ ایک پیش ہو تو بھی رفع بولیں گے، دو پیش ہو تو بھی رفع بولیں گے۔
ایک زبر ہو تو بھی نصب ہے، دو زبر ہو تو بھی نصب ہے، ایک زیر ہے تو بھی جر ہے، دو زیر ہے تو بھی جر ہے۔ دوسری چیز سمجھتے ہیں، مبتدا اور خبر تین باتوں میں سملر ہوں گے۔ سب سے پہلی بات ہے عدد میں، عدد مینس واحد اینڈ جمع، واحد یعنی سنگولر اینڈ پلورل میں سملر ہوں گے مبتدا اور خبر۔ مبتدا اگر سنگولر ہوگا تو خبر بھی سنگولر ہوگی، اور مبتدا اگر پلورل ہوگا تو خبر بھی پلورل ہوگی، جمع ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر الکتاب قریبن، ایک مثال تھی، ابھی تک جو جتنی مثالیں اس سبق میں ہیں اپنے دماغ سے ایسی ساری مثالیں آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو سب عدد میں سیم ہے، الکتاب قریب، الباب مغلق، الباب بعید، الباب قریب، ان سب میں ہم دیکھ رہے ہیں مبتدا بھی سنگولر ہے اینڈ خبر بھی سنگولر ہے، تو پہلی سملیرٹی تو پائی جا رہی ہے۔ دوسری چیز جانتے ہیں، دوسری چیز ہے اعراب۔ اعراب، اعراب مینس ہوتا ہے رفع نصب جر، یعنی مبتدا پر جو اعراب آئے گا خبر پر بھی وہی سیم اعراب آئے گا، یعنی اگر مبتدا پر رفع ہے تو خبر پر بھی رفع آئے گا، مبتدا پر نصب ہے تو خبر پر بھی نصب آئے گا، اور اگر مبتدا مجرور ہے تو خبر بھی مجرور ہوگی۔ رفع نصب جر اعراب میں سملر ہوں گے۔ بولیے دوسری چیز کیا ہے طه صاحب؟ جی مول صاحب، وہ دوسری جو سملر مبتدا اور خبر میں ہوگی وہ ہے اعراب۔ اعراب کا مطلب رفع نصب اور جر۔ اگر مبتدا پر رفع ہوگی تو خبر پر بھی رفع ہوگی، اور اگر مبتدا پر نصب ہوگا تو خبر پر بھی نصب ہوگی، اور اگر مبتدا پر جر ہوگی تو خبر پر بھی جر ہوگی۔ تو اب مبتدا اور خبر کے اندر یہ جو دو ہے نا، نصب اور جر، یہ نہیں آتا ہے، صرف رفع ہی آتا ہے۔ تو اب بہت آسان ہو گیا کہ مبتدا اور خبر اعراب میں سیم ہوں گے، یعنی مبتدا پر جو اعراب ہے خبر پر بھی وہ اعراب آئے گا، اور مبتدا پر ہمیشہ اعراب رفع آتا ہے، اس لیے خبر پر بھی کیا آئے گا؟ رفع آئے گا۔ چلیے بولیے آپ اس کو فاطمہ جی۔ جی مبتدا پر اگر رفع ہے تو خبر میں بھی رفع آئے گا۔ ہاں، مطلب دوسری چیز کیا ہے سملر؟ تو پہلے بولنا اعراب میں سملر ہونا۔ اعراب میں سملر ہونے کا مطلب یہ کہ جو مبتدا پر اعراب آئے گا سیم وہی اعراب خبر پر آئے گا۔ خبر پر آئے گا۔ مبتدا پر ہمیشہ کیا آئے گا؟ رفع آئے گا، تو خبر پر بھی کیا آئے گا؟ ہمیشہ رفع آئے گا۔ رفع آئے گا۔ دو چیز ہو گئی جی۔ بولیے شاہین جی، کیا ہے دوسری چیز؟ دوسری چیز ہے اعراب۔ اعراب کا مطلب ہے رفع نصب جر، اور جو مبتدا پہ اعراب ہوگا وہی خبر پہ ہوگا، اور مبتدا پہ ہمیشہ رفع آتا ہے تو اس لیے خبر پہ بھی ہمیشہ رفع ہی آئے گا۔ گڈ۔ آپ بولیے عزیزہ جی۔ مبتدا پر نصب ہے تو خبر بھی نصب ہوگی، مبتدا نہیں، پر جر مبتدا اور خبر کا اعراب سیم ہوگا، یہ بولیے پہلے۔ یا مبتدا اور خبر کا اعراب سیم ہوگا، اور مبتدا پر ہمیشہ رفع ہی آئے گا، تو خبر پر بھی کیا آئے گا؟ اور خبر رفع پر آئے گا۔ بھی رفع ہی آئے گا۔ گڈ۔ آپ بتائیے جمیلہ جی۔ دوسرا اعراب میں سملیرٹی ہے، اگر مبتدا پر اعراب جو میں آئے گا وہی خبر پر بھی آئے گا، اور مبتدا پر ہمیشہ رفع آئے گا تو خبر پر بھی ہمیشہ کیا آئے گا؟ رفع آئے گا۔ رفع آئے گا۔ دو چیز ہو گئی۔ تیسری چیز کی طرف پڑھتے ہیں ہم۔ مبتدا اور خبر میں تین باتوں میں سملیرٹی ہونی چاہیے۔ پہلی چیز ہے عدد، یعنی سنگولر اور پلورل ہونے میں دونوں سملر ہوں گے۔ مبتدا سنگولر تو خبر بھی سنگولر، مبتدا پلورل تو خبر بھی پلورل ہوگی، یعنی جمع ہوگی۔ مبتدا اور خبر میں سملیرٹی ہونی چاہیے تین باتوں میں۔ پہلی چیز ہے عدد، دوسری چیز ہے اعراب، یعنی مبتدا پر جو اعراب ہے خبر پر بھی وہی آئے گا، مبتدا پر رفع ہے تو خبر پر بھی رفع آئے گا۔ تو مبتدا اور خبر میں تین باتوں میں سملیرٹی ہونی چاہیے۔ پہلی چیز ہے عدد، دوسری چیز ہے اعراب، تیسری چیز ہے مذکر اور مؤنث، یعنی مبتدا اگر مذکر ہے، مبتدا اگر میسکولین ہے تو خبر بھی میسکولین، اور اگر
فیمینائن ہے مبتدا تو خبر بھی فیمینائن یعنی مؤنث ہوگی. تو مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی. مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی. تو 3 باتوں میں سملیرٹی ہونی چاہیے مبتدا و خبر کے درمیان. عدد میں سملیرٹی ہوگی، اعراب میں سملیرٹی ہوگی، اور مذکر اور مؤنث ہونے میں سملر ہوں گے. یہ تینوں چیز اب ساتھ میں بولیے. جی حذیفہ جی. یہاں پر آپ دیکھیے الکتاب قریب، عدد میں سملر ہے دونوں. کتاب واحد ہے، سنگولر ہے، تو قریب بھی سنگولر ہے. پہلی چیز پائی گئی. دوسری چیز اعراب یہاں پر دونوں کا سیم ہے. الکتاب رفع ہے اور قریب پر بھی رفع ہے. اعراب پر الکتاب پر سنگل پیش ہے چونکہ وہ معرفہ ہے اس وجہ سے. تو کتاب بھی پہ رفع ہے اور قریب جو خبر اس پہ بھی رفع آ رہا ہے. تیسری چیز ہے مذکر اور مؤنث ہونے میں. کتاب مذکر ہے چونکہ اس کا آخر میں گولتا نہیں لگی ہے. قریبتن اس کو آخر میں بھی گولتا نہیں لگی ہے، قریب نہیں ہے. تو دونوں مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی سملر ہے. کیا مطلب ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کا؟ کہ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث. تو یہ الکتاب قریب، اور اسی طریقے سے جو مثالیں بھی ہم نے پڑھی اس کو بھی ہم واپس پڑھیں گے، فٹ کریں گے، اس میں ساری یہ چیزیں فٹ ہو جائے گی. ابھی تو ہم یہ جان رہے ہیں مبتدا و خبر کی کیا علامت ہے، کیا سائن ہے، کیا پہچان ہے. تو ہم نے یہ جانا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان 3 باتوں میں سملیرٹی ہوگی، ایک بات میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے. وہ ایک بات ابھی ہم پڑھیں گے. ابھی 3 بات ہم نے پڑھی جن میں سملر ہوں گے، عدد میں، اعراب میں، مذکر اور مؤنث ہونے میں. تو اب آپ فٹافٹ بول دیجئے سارے لوگ. چلیے حذیفہ جی بتائیے مبتدا و خبر کتنی باتوں میں مبتدا سملر ہوں گے؟ 3 باتوں میں سملیرٹی ہوتی ہے، ایک عدد میں، اعراب میں، مذکر مؤنث میں. ٹھیک ہے، کہ تینوں چیز عدد سمجھ میں چکے ہیں اگر، آپ، مطلب عدد اور اعراب اور مذکر اور مؤنث سمجھ چکے ہیں آپ. ہاں مفتی صاحب. ٹھیک ہے، چلیے آپ بتائیے شاہین جی کتنی باتوں میں سملیرٹی ہوتی ہے اور کون کون سی بات ہے وہ؟ مبتدا اور خبر میں تین باتوں میں سملیرٹی ہوتی ہے. پہلا ہے عدد، دوسرا ہے اعراب، اور تیسرا ہے مذکر مؤنث. عدد میں واحد جمع، جب بھی مبتدا واحد ہوگا یہ جمع ہوگا تو خبر بھی ویسی ہوگی واحد گڈ. جمع. اور اعراب میں مطلب رفع نصب جر ہی آئے گا، لیکن اور مبتدا میں رفع ہی آتا ہے تو خبر میں بھی ہمیشہ رفع آئے گا. اور مذکر مؤنث میں مذکر مؤنث ہی ہے، جو چیز مذکر ہوگی تو خبر بھی مذکر آئے گی، اور جہاں مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث آئے گی. گڈ. چلیے اکثر بولنا ہے اس کو، اکثر اکثر لگا لینا ہے. ہر جگہ اکثر بول لینا ہے، چونکہ 1-2 جگہ قرآن کریم میں اس کے اپوزٹ آیا ہے. تو پھر وہی آبجیکشن کرنے والے نان مسلم سینہ تان کے، یہ دیکھو عربی گرامر میں قرآن کریم کے اندر تو مبتدا مؤنث آ گیا ہے اور خبر مذکر آ گئی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو یہاں پر وہی آبجیکشن کرتے ہیں لوگ. تو ہم وہی کہیں گے اکثر تو یہی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. تو اکثر ہونا یہ بھی گرامر ہے، اور کبھی کبھی اس کے جیسا نہیں ہونا وہ بھی گرامر ہے، کیونکہ گرامر بنائی ہے قرآن سے. تو قرآن میں اکثر جو یوز ہوا ہے وہ اسی طرح یوز ہوا ہے، اس وجہ سے یہ گرامر بنا. اور کبھی کبھی قرآن میں تھوڑا الگ طریقے سے ہوتا ہے، اس وجہ سے ریئر والا گرامر بھی بنتا ہے. تو ایک ہوتا ہے موسٹ، جو چیز یوز ہوتی ہے اس کا بھی گرامر ہوتا ہے، اور جو ریئر ہوتی ہے کنڈیشن اس کا بھی گرامر ہوتا ہے. تو دونوں ہی گرامر قرآن کے مطابق ہے، اس لیے گرامٹلی مسٹیک قرآن میں نہیں ہو سکتی، جو کہ گرامر لیا ہی وہیں سے جا رہا ہے. تو 3 چیزیں ہو گئی. جی آپ بولیے طاہا صاحب کن کن باتوں میں سملیرٹی ہونی چاہیے اور کون کون سی بات ہے وہ؟ جی ہوں صاحب، مبتدا اور خبر 3 چیزوں میں سملر ہوتے ہیں، عدد میں، اعراب میں اور مذکر مؤنث میں. عدد مطلب اگر مبتدا واحد یا جمع ہے تو خبر بھی واحد یا جمع ہوگی. اور اعراب میں مبتدا پر ہمیشہ رفع آتا ہے، تو اس لیے خبر پر بھی رفع ہی آئے گا. مذکر مؤنث میں جیسا مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر، اور مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث آئے. آپ بولیے فاطمہ جی کیا بتایا؟ جی، مبتدا اور خبر تینوں باتوں میں سیم ہوں گے. ایک 3 عدد، بات. اعراب اور مذکر اور مؤنث میں. جی آپ بولیے جمیلہ جی مبتدا خبر کتنی باتوں میں سملر ہوں گے؟ مبتدا اور خبر کے درمیان 3 باتوں میں سملیرٹی ہوتی ہے، عدد میں، اعراب میں، مذکر مؤنث ہونے میں. ٹھیک ہے. مبتدا اگر واحد ہوگا تو خبر بھی واحد، جمع ہوگا تو خبر بھی جمع.
ٹھیک، گڈ. تو ہم نے مثال لی ہے کتاب والی کہ الکتاب قریب. یہاں ساری باتیں پائی جا رہی ہے جو ابھی تک آپ نے 3 باتیں پڑھی. نمبر 1 میں پڑھا ہے عدد. نمبر 2 پڑھا اعراب، سملر ہے. اور نمبر 3 پڑھا مذکر اور مؤنث. مذکر و مؤنث تینوں میں سملر ہے. عدد سنگولر ہے یہ، اور قریبن بھی سنگولر ہے. اعراب اس کا رفع ہے، اس کا اعراب بھی رفع ہے. یہ مذکر ہے الکتاب، تو یہ قریبن بھی مذکر ہے. تینوں باتیں پائی جا رہی ہے. چلیے ایک بات میں اپوزٹ ہوں گے ایک دوسرے کے. وہ ایک بات کیا ہے جس میں اپوزٹ ہوں گے ایک دوسرے کے؟ وہ ہے معرفہ اور نکیرہ ہونے میں. معرفہ، معرفہ کہتے ہیں جس پر الف لام لگا ہو، اور نکیرہ کہتے ہیں جس پر تنوین ہو. ٹھیک ہے. معرفہ اور نکیرہ ہونے میں اپوزٹ ہوں گے. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا، ہمیشہ مبتدا معرفہ ہوگا، اور خبر جو ہوگی وہ ہمیشہ نکیرہ ہوگی. 3 باتوں میں سملر ہوں گے، عدد میں، اعراب میں، مذکر اور مؤنث ہونے میں. ایک بات میں اپوزٹ ہوں گے، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر ہمیشہ نکیرہ ہوگی. معرفہ ہونے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. 3 طریقے سے معرفہ ہو سکتا ہے. ایک تو کیا ہوگا، الف لام آئے گا، اس کے ذریعے معرفہ ہو جاتا ہے. انسانوں کا جو نام ہوتا ہے، انسانوں کا نام، تو ہم کہہ سکتے ہیں جو انسانوں کا نام ہے، انسان کا نام جو عربی نام ہوتا ہے انسان کا نام، یہ بھی معرفہ کی کیٹیگری میں. اسی طریقے سے جو ضمیر ہوتی ہے، ضمیر، تیسری چیز ضمیر کو ہم کہتے ہیں پروناؤن، یہ بھی معرفہ ہے جیسے کہ ہوا وغیرہ. اور نمبر 4 ہے اس میں اشارہ وغیرہ. اس میں اشارہ جیسے کہ حاذا وغیرہ. یہ چاروں مبتدا بن سکتے ہیں چونکہ یہ چاروں معرفہ ہے. اس کو بھی اچھے سے لکھوں گا، آگے سمجھا دوں گا. فی الحال ابھی اتنا سمجھیے، خالی اتنا بولیے، مبتدا اور خبر 3 باتوں میں سملر ہوں گے، عدد میں، اعراب میں، مذکر اور مؤنث ہونے میں. ایک بات میں اپوزٹ ہوں گے، معرفہ اور نکیرہ ہونے میں. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا، خبر ہمیشہ نکیرہ ہوگی. تو معرفہ جو مبتدا ہوگا وہ 4 طریقے سے ہوگا. یا تو مبتدا پر الف لام لگا ہوگا، یا مبتدا انسانوں کا نام ہوگا، یا مبتدا کوئی ضمیر ہوگی، ہوا یا ہیا یا ہم یا ہننا، یا اسی طریقے سے جو ہم نے پڑھی ہے، ہوا پڑھا ہے، دوسرا پڑھا ہے ہم نے ہوا کے ساتھ ساتھ ہما، یا اسی طریقے سے ہیا پڑھا ہے ہم نے، انتا پڑھا ہے ہم نے، انا پڑھا ہے ہم نے. ہوا ہی پڑھا ہے، ہوا مطلب وہ 3rd پرسن کے لیے، انتا 2nd پرسن کے لیے تو، انا یعنی میں، یہ سب ہم نے پڑھ لیا. تو وہ ضمیر، وہ پروناؤن، تو مبتدا معرفہ ہوگا، یا تو الف لام لگا ہو مبتدا پر، یا تو انسانوں کا نام ہوگا، یا تو مبتدا ضمیر ہوگی، پروناؤن ہوگا، ہوا، انتا، انا وغیرہ، یا ہیا، انتی اور انا وغیرہ. اور نمبر 4 پر اس میں اشارہ، حاذا، حاذی، ذالکا، تلکا، یہ ہوں گے. تو آپ کو صرف ابھی اتنا بولنا ہے کہ مبتدا اور خبر میں 3 باتوں میں سملیرٹی ہوتی ہے اور ایک باتوں میں اپوزٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. یعنی مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے. مبتدا جو معرفہ ہوتا ہے وہ 4 طریقے سے معرفہ ہوگا. معرفہ 4 طریقے سے ہوگا. پہلی چیز کیا ہے، نمبر 1 الف لام لگا ہوگا مبتدا پر. الف لام لگنے سے کیا ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے کوئی بھی ناؤن. نمبر 2 پر انسانوں کا نام ہوگا، جیسے کہ حامد، محمد. انسانوں کا نام یہ بھی معرفہ ہوتا ہے، اس کے اندر کبھی بھی الف لام نہیں لگا ہوتا، ان بلٹ ہوتا ہے الف لام اس کے اندر. تیسری چیز ہے پروناؤن، جس کو ہم بول سکتے ہیں ضمیر. ضمیر کیا کیا ہم نے پڑھی ہے، ہوا پڑھ لیا ہے ہم نے، اسی طریقے سے انتا پڑھ لیا ہے ہم نے، اور ہم نے اسی طریقے سے انا پڑھ لیا ہے. ہوا کا مؤنث ہوتا ہے ہیا،
اور انتا کا ہوتا ہے انتی. اسی طریقے سے ہم نے پڑھ لیا ہے انا، دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اس میں اشارہ. اس میں اشارہ. اس میں اشارہ ہم نے کیا کیا پڑھ لیا ہے؟ ہم نے پڑھ لیا ہے حاضہ پڑھ لیا ہے. اسی طریقے سے ہم نے حاضہ کے ساتھ ساتھ حاضیہ بھی پڑھ لیا ہے. اسی کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا ہے ذالکہ پڑھ لیا ہے دور کے لیے، مذکر کے لیے. اور مؤنث کے لیے ہم نے پڑھ لیا ہے تیل کا. یہ سب مبتدا بن سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکیرہ ہوگی. نکیرہ تو اسے کہتے ہیں جس پر تنوین ہو، تو خبر تو ہمیشہ نکیرہ ہی ہوگی. چاہے مذکر ہو تو بھی نکیرہ، مؤنث ہو تو بھی نکیرہ. مبتدا کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. معرفہ چار طریقے سے ہوگا. یا تو مبتدا پر الف لام لگا ہوگا، یا انسانوں کا نام ہوگا مبتدا، یا کوئی ضمیر ہوگی مبتدا، یا اس میں اشارہ ہوگا مبتدا. یہ چاروں میں سے کوئی اور ہوگا. کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی مبتدا میں. اور یہ چاروں ہی معرفہ ہوتے ہیں. معرفہ مطلب ان کے اندر آلریڈی الف لام ہوتا ہی ہے پہلے سے، ان پر الف لام نہیں لگا سکتے. جیسے کہ ال لگا دیا، معرفہ ہو گیا. الحامد پر الف لام پہلے سے ہی اندر ہے، اس لیے ال نہیں لگ سکتا. ہوا ضمیر کے اندر پہلے سے ان بلٹ ہے، الف لام نہیں لگ سکتا. اس میں اشارہ کے اندر پہلے سے ان بلٹ ہے، نہیں لگ سکتا. تو ان تینوں کے اندر تو پہلے سے ہوتا ہے، اس لیے لگ نہیں سکتا الگ سے. اور جس پر نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ الکتاب پر نہیں ہوتا ہے، لگائیں گے تو اس کو بنائیں گے معرفہ، ورنہ وہ کتاب نکیرہ ہی ہوتا ہے. چلیے تو کون بول دے گا اس کو؟ اب بولنا کیا آپ کو کہ مبتدا اور خبر کے درمیان تین باتوں میں سملیرٹی ہوتی ہے: عدد، اعراب اور مذکر مؤنث ہونے میں. اور ایک بات میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. وہ ایک بات کیا ہے؟ معرفہ اور نکیرہ ہونے میں. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا، خبر ہمیشہ نکیرہ ہوگی. معرفہ چار طریقے سے ہوگا. مبتدا، یا تو مبتدا الف لام لگا ہوگا اس پر، یا تو انسانوں کا نام ہوگا، یا وہ ضمیر ہوگی، یا اس میں اشارہ ہوگا. جی کون بول دے گا اتنا؟ دیکھ کر ہی بولیے، کوئی پرابلم نہیں. جی حذیفہ جی بولیں گے. جی مبتدا تین چیزوں میں سملر ہے: ایک عدد میں، ایک ہوں اعراب میں، اور تیسرا مذکر اور مؤنث میں. ہوں اور ایک چیز میں اوپوزٹ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکیرہ ہوگا. نکیرہ کہ ہوگی، ہاں. مبتدا نکیرہ ہوگا. اور مبتدا چار چیزوں سے معرفہ پہچانا جائے گا: ایک لگا ہوگا، ایک انسان کا نام ہوگا، ایک ضمیر ہوگا، اور تیسرا اس میں اشارہ ہوگا. چوتھا اس میں اشارہ ہوگا. کوئی ہوگا چاروں میں سے، کوئی نہ چوتھا اس کوئی میں اشارہ ہوگا. ہوگا. تو سمجھ جانا ہے کہ مبتدا اور اس کے بعد والا کیا ہے؟ خبر ہے. جی اور کون بول دے گا یہی بات؟ یہ فاطمہ جی بولیں گے. جی مبتدا اور خبر تین باتوں میں سیم ہوگا: ایک عدد، دوسرا اعراب، تیسرا مذکر اور مؤنث. صرف ایک بات میں اپوزٹ ہوں گے ہوں کہ مبتدا معرفہ ہوگا ہوں اور خبر نکیرہ ہوگا. ہوں معرفہ کی پہچان ایک الف لام لگے گا، دوسرا انسانوں کا نام، ہوں تیسرا ضمیر، چوتھا اس میں اشارہ. گڈ، ماشاء اللہ. چلیے آپ بولیے عزیزہ جی، سمجھ میں آیا؟ بتائیے، بولیے. مبتدا اور خبر تین باتوں میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں: عدد، اعراب اور مذکر مؤنث ہونے میں. اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، اور مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی. اور مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں آتا ہے، Good. اور مبتدا خبر ایک بات میں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں ہوں معرفہ اور نکرہ ہونے میں. ہوں مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور ہوں خبر ہمیشہ نکرہ ہوگی. گڈ. مبتدا معرفہ میں الف لام آئے گا، اور ہوں انسانوں کے نام، ضمیر اور ہوں اس میں اشارہ. گڈ، ماشاء اللہ. آپ بولیے اسی کو جمیلہ جی. مبتدا خبر میں تین باتوں کی سملیرٹی ہوتی ہے: عدد میں، اعراب میں اور مذکر مؤنث ہونے میں. اور ایک بات اپوزٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے: نکیرہ معرفہ ہونے میں. مبتدا ٹھیک ہے، ہمیشہ بس اتنے معرفہ بولنا ہے ابھی. ہوتا ہے آپ اور بولیے خبر شاہین جی اتنی ہمیشہ چیز، نکیرہ. اتنی بولیے چیز خالی. شاہین جی آپ بھی بتائیے بول کے. مبتدا اور خبر تین سملیرٹی ہے: عدل، اعراب اور مذکر مؤنث. لیکن ایک چیز میں اپوزٹ ہے جو ہے معرفہ اور نکیرہ. ٹھیک ہے. معرفہ وہاں ہوگا جہاں پہ مبتدا ہوگا اور نکیرہ وہ نہ خبر میں. جی، نکیرہ ہمیشہ خبر ہمیشہ نکیرہ ہوگی. ٹھیک ہے. تہا جی آپ بولیے.
جی مبتدا اور خبر تین چیزوں میں سملر ہے، عدد، اعراب اور مذکر مونس میں، اور ایک چیز میں اپوزٹ ہے، وہ ہے معرفہ اور نکیرہ۔ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر ہمیشہ نکیرہ۔ چلیے ابھی والی مثال آپ لوگ کو لکھ کر آنی ہے، اس میں سے 5 مثالیں لکھنی ہیں ہر کسی کو، اور 5 مثالوں کے بارے میں آپ کو کیا بتانا ہے؟ دیکھیے آپ اگر غور کریں گے اس کے اندر، یہ ہے محمد طالب مبتدا خبر، کیا استعمال کیا جا رہا ہے؟ 3 باتوں میں سملیرٹی ہے۔ کن کن باتوں میں سملیرٹی ہے؟ عدد میں سیم ہے، اعراب بھی سیم ہے، اور تیسری بات کیا ہے؟ مذکر و مؤنث میں دونوں مذکر ہے یہاں پر۔ ایک بات میں اپوزٹ ہے، محمد معرفہ ہے اور طالب نکیرہ ہے۔ تنوین ہونے سے معرفہ نکیرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسانوں کا نام خود معرفہ، اگر اس پہ تنوین آ جائے تب بھی وہ معرفہ ہی ہوتا ہے۔ انسانوں کے نام میں تنوین آ جائے تب بھی وہ معرفہ ہی ہوتا ہے، اوکے، ان بلڈ ہوتا ہے الف لام اس کے اوپر۔ تو یہ محمد ایک معرفہ ہے انسانوں کا نام، اور خبر نکیرہ آئے، ایک بات میں اپوزٹ ہو گئے۔ 4 طریقے سے نکیرہ ہوگا، یا تو الف لام آئے گا، یا انسانوں کا نام آئے گا، یا ضمیر آئے گی، یا اس میں اشارہ آئے گا۔ ہوا مسلمون کے اندر دیکھیے ضمیر استعمال کی گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ مثال میں دیکھیں گے آمینہ تو طالبتن، آمینہ اور طالبتن، اس میں 3 باتوں میں سملیرٹی ہے، واحد ہے دونوں، دونوں کا اعراب بھی سیم ہے، اور دونوں مؤنث ہے، آمینہ مؤنث ہے، طالبتن بھی مؤنث ہے۔ ایک بات میں اپوزٹ ہے، آمینہ فیمیل کا نیم ہے، تو یہ چونکہ معرفہ رہے گا، چونکہ یہ نام ہے انسانوں کا، اور طالبتن یہ خبر ہے نکیرہ ہے، تو انسانوں کا نام ہوگا۔ اور ہیا کا آگے لگا لیجیے، ہیا مسلمتن، یہاں بھی یہ بات پائی جائے گی، تو 5 یہاں سے، 5 یہاں، 5 چھوڑ دیجیے، 3 لکھ لیجیے گا خالی، 3 یہاں سے، 3 یہاں سے، 1 2 3، 1 2 3، یہ 3 3 صرف آپ کو لکھنا ہے، بس ان تینوں کے اندر آپ کو بتانا ہے، مطلب ترجمہ لکھنا ہے یا غور کرنا، چھوڑ دیجیے 3 کو لکھنا مت، ایک بھی مت لکھیے۔ ایک کام کریے گا، یہ 11 آپ دیکھ کر غور کر کے آئیے، کل پوچھوں گا یہ کون کیا بن رہا ہے، مبتدا اور خبر کون بن رہا ہے، خالی اتنا غور کیجیے گا، یہ مت لکھیے گا۔ آپ نے جو یہ گرامر ہے، ریکارڈنگ سن کر اچھے سے گرامر لکھ لیجیے گا مبتدا اور خبر کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیز سمجھ لیجیے گا کہ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں، مرکب اشاری کسے کہتے ہیں، مبتدا اور خبر کسے کہتے ہیں۔ مبتدا اور خبر میں 3 باتوں میں سملیرٹی ہوگی، عدد میں، اعراب میں، اور مذکر اور مؤنث ہونے میں۔ ایک بات میں اپوزٹ ہوں گے، معرفہ اور نکیرہ میں۔ اور معرفہ 4 طریقے سے ہوگا، انسانوں کا نام ہوگا، یا الف لام لگا ہوگا، یا ضمیر ہوگی، یا اس میں اشارہ ہوگا۔ بس اتنی باتیں لکھ لیجیے گا، اچھے سے یاد کر کے آئیے گا۔ یہ مثالیں میں پڑھواؤں گا، اسی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کروں گا، چلو مجھے سمجھاؤ، اور 2 4 ایسی میں اپنے طور پہ مثال دوں گا، اور اس کو پوچھوں گا ذرا مجھے سمجھاؤ اس میں مبتدا کون ہے، خبر کون ہے، بس اتنا غور کریں، لکھنا کی ضرورت نہیں آپ۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا سبھی کو؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس کے اندر تو پوچھ سکتا ہے۔ کلیئر ہے سبھی کو؟ آیا نا سمجھ میں مبتدا خبر؟ نہیں آیا تو پوچھ لیجیے گا، جب اکیلے کرنے بیٹھیے گا پرسنلی پوچھ سکتے، کوئی پرابلم نہیں، اوکے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔